آپ سے کیا تھا فہد صاحب نے، میں چاہوں گا کہ وہاں سے ہی اس کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کا۔ وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا نا کہ تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڈا چہرہ ویکھ حالات نہ پوچھ، تو وہ چہرے دیکھ کے تو آج حالات نظر آ رہے تھے۔ جو فہد صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ اسمبلی موجود تھے لیکن سن نہیں پا رہے تھے، ہم یہاں بیٹھ کے بھی اس سسٹم کی ہیٹ فیل کر پا رہے تھے۔ ویژولز آر انف، تصویریں بولتی ہیں، تو وہ جو تصویریں جس طرح سے بول رہی تھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم، یہ پارلیمان سموتھلی چل پائے گی کسی بھی قانون سازی کے لیے، کسی بھی اہم مدعے پر بحث کے لیے۔ یہ کیسے چلے گا سب کچھ؟ اور بار بار جو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے اپوزیشن میں جب وہ بیٹھے ہوں گے، ہر ایک مدعے پر جب مائک لیں گے، جو کہ اسپیکر کو اوپر فرض ہوگا کہ اپوزیشن کی بات سنیں، تو پھر وہ رنگ میں بھنگ ڈلتی رہے گی۔ سسٹم اس طرح سے کام نہیں کرے گا جس طرح سے خواہش تھی، جو سادہ اکثریت ملتی، دھاندلی کا شور شرابہ اس طرح سے نہ ہوتا، وہ جو خواب تھے، وہ جو خیال تھے، جو نواز شریف صاحب کے بھی بکھرے، وہی چیلنجز اب درپیش ہوں گے۔ یعنی یہ صورتحال جو ہم نے دیکھی اگر ایسی رہی تو کیسے چلے گا؟ فہد صاحب، جامی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مناظر آپ نے وہاں پر دیکھے اور جو منظر کشی آپ نے کی اور جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی آج، یہ تمام تو صورتحال اسمبلی کے حوالے سے، اگر یہی مناظر رہے تو پھر حکومت کی کارروائیاں آگے کیسے بڑھیں گی؟ بالکل، اور یہ آبویسلی بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ جو انکمنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے، کیونکہ جو کچھ آج ہم نے دیکھا ہے میرے خیال میں اب یہ معمول کا حصہ بن جائے گا، جس طرح پہلے پچھلی اسمبلی میں بھی تھا۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہماری یہاں پہ جس طرح آپ لوگ وہاں سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو یہاں بھی اسلام آباد میں بھی ڈی چوک میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری جاری ہے، کیونکہ میرے ساتھ 3 مہمان اور بھی ہیں، تو میں اور وہ آپ لوگوں کو نہیں سن پا رہے، تو میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنے مہمانوں کے ساتھ پھر میں لاہور کی طرف جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو موو کر دوں گا۔ تو عامر وسیم صاحب کا میں نے پہلے تعارف کرا دیا تھا، شاہد خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، اور آج جو کچھ وہاں پہ ہوا اس میں انہوں نے بھی اپنا حصہ کافی ڈالا ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ رحمان اظہر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، اینکر ہیں، اور ہمیں یہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، بات اگر آپ سے شروع کریں۔ جی اچھا، ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں، کیونکہ میں بھی بات کر رہا تھا، یہ عامر صاحب بھی بڑی دہائیوں سے جو ہیں یہ یہاں کی اسمبلیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، کور بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے دیکھا جو معاملہ ہوا ہے، ظاہر بات ہے یہ آپ کی جماعت کا پلان بنا تھا کہ ایسے ہی کرنا ہے، جس طریقے سے جب عمران خان صاحب کی پہلی تقریر تھی پچھلے گورنمنٹ میں تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اب آپ کی جماعت کا، سنی اتحاد کونسل کا، اب کیا یہی پلان ہے کہ اس پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو اسی طریقے سے چلانا ہے اور نہیں چلنے دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آج پارلیمنٹ کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں آج جو پروٹیسٹ تھا ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جی دیکھیں لاسٹ گورنمنٹ جب ہماری بن رہی تھی، جب عمران خان پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، تو اس ٹائم نوعیت کچھ اور تھی۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے بھی خدشات تھے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو پہلی تقریر میں عمران خان صاحب نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہلکے بتائیں کہ جہاں جہاں پہ آپ کی خدشات ہیں ہم ان خدشات کو ایڈریس کریں گے، ہم سنیں گے۔ آپ اگر کسی کمیٹی کی قیام کی بات کرتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ نے جوڈیشل انکوائری کرانی ہے تو ہم تیار ہیں۔ تو ہم نے آفر کیا ان کو۔ تو اس وقت چھوٹے موٹے دھاندلی کی شکایات ضرور تھی، لیکن اس دفعہ آپ نے کور کیا، میڈیا نے کور کیا، رحمان بھائی نے کور کیا کہ جی رات 12 بجے تک تحریک انصاف پورے ملک میں 180 پلس سیٹس کے اوپر لیڈنگ پارٹی تھی، لیڈنگ جماعت تھی۔ 8 تاریخ جب 9 تاریخ شروع ہوتا ہے، رات 1-2 بجے کے بعد میڈیا کے اوپر رزلٹ آنا بند۔ جب ہم صبح اٹھے تو ہم بڑے شاک ہوئے۔ وہ تو سارا ہو گیا، لیکن بتائیں کہ اب پارلیمنٹ کے بارے میں کیا پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے، آپ کس طریقے سے چلائیں گے؟ جی دیکھیں، اس پارلیمنٹ میں غیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے عوام کا، نہ ان کے پاس ووٹ ہے۔ یہ سارے فارم 47 کے ذریعے بنائے ہوئے ایم این ایز ہیں، ان کے پاس عوام کا کوئی یہ چوتھے اور 5ویں نمبر پہ۔ پارلیمنٹ کو ایکسپٹ تو کر لیا نا؟ جی دیکھیں، ہم جتنے بھی تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبر اس پارلیمنٹ میں بنے، آپ کو پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، حالات کیا تھے، ہمیں کمپین نہیں کرنی دی، تمام ریاستی ادارے سب کچھ ہمارے خلاف تھا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم جیت کے آئے ہیں۔ تو ابھی جی دیکھیں، ان کے جو ایم این ایز ہے یہ فارم 47 کے ذریعے
ان کو جتوایا گیا ہے تو ان جو جعلی MNAs ہے تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائم ٹھیک ہے، یعنی اسلام آباد میں آپ کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں فاضل صاحب وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملات آگے نہیں چلیں گے. ہمیں قومی اسمبلی میں دوبارہ جانا ہوگا جہاں پر عمر ایوب صاحب اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کو وہ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.